اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں IDS بہار شریعت، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری، اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم نماز سے متعلق جو مسائل ہیں وہ ہم مفتی صاحب سے پوچھیں گے، جانیں گے، شریعت مطہرہ کی روشنی میں ان کا حل جانیں گے کہ شریعت کس طریقے سے ہمیں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی محمد عرفان قادری صاحب۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کے مزاج بخیر ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا آغاز کیا جائے۔ ناظرین کرام، آپ کو بھی کوئی مسئلہ درپیش ہے، اسکرین پر نمبرز آ رہے ہیں، جلدی سے مسئلہ میسج ٹائپ کیجئے، ہمیں سینڈ کر دیجئے، انشاءاللہ مفتی صاحب کے سامنے آپ کا مسئلہ بھی رکھا جائے گا اور اس کا بہترین حل ان سے پوچھا جائے گا، جانا جائے گا انشاءاللہ۔ وہ سب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ خواتین کے نماز کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ مینسز میں جو مخصوص ایام ہوتے ہیں خواتین پر جو آتے ہیں، اس میں جو نماز فوت ہو جاتی ہے اس کی ادائیگی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیے، خواتین کو جو ہر مہینے ماہواری آتی ہے، مینسز آتے ہیں، ان دنوں کی نمازیں شریعت نے معاف رکھی ہیں، اچھا، اس لیے کہ اگر ان کی قضا کا حکم دے دیا جاتا تو خواتین کے لیے حرج شدید کا باعث ہوتا کہ ہر مہینے کی کچھ نہ کچھ نمازیں ان کے لیے ان پر ذمہ داری عائد ہو جاتی، لیکن روزے جو ہے ان کی قضا لازم ہے۔ ماہ صحیح، رمضان میں اگر مینسز کے دوران جو روزے قضا ہوں گے ان کی قضا کرنا خواتین پر لازم ہوگا، لیکن ان ایام کی نمازیں شریعت مطہرہ نے معاف رکھی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ دوران نماز سجدے میں جاتے ہوئے یا کھڑے ہوتے ہوئے کپڑوں کو سمیٹنا، اور وہ بھی دونوں ہاتھوں سے بالخصوص، تو اس بارے میں نماز کے لیے کیا حکم ہے کہ نماز آپ کی درست ہو جائے گی؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا سمیٹنے سے منع فرمایا ہے، لہذا اگر کوئی شخص سجدے میں جاتے ہوئے کپڑا سمیٹ لیتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی کا مرتکب ہوگا اور گناہ گار ہوگا۔ اچھا، یہ طریقہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بسا اوقات جب سجدے سے اٹھتے ہیں تو کپڑے سمیٹے جاتے ہیں، کپڑے درست کیے جاتے ہیں، تو اگر یہ عمل کلیل کے ساتھ کیا جائے، جیسے کپڑا اگر چپک جائے جلد کے ساتھ، تو ایسی صورت میں اگر ایک ہاتھ سے کپڑا درست کیا جائے اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، لیکن دونوں ہاتھ اگر استعمال کیے جائیں گے تو وہ عمل کثیر کی تعریف میں آ کر نماز کو فاسد کر سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لہٰذا دونوں ہاتھ استعمال نہ کیے جائیں، ایک ہاتھ سے کپڑا درست کیا جا سکتا ہے۔ تو مفتی صاحب یہ جیسے کہ ابھی آپ نے ارشاد فرمایا، مسئلہ جو آپ نے بیان فرمایا کہ بھئی دونوں ہاتھ سے اگر کپڑا سمیٹ رہے ہیں تو یہ عمل کثیر میں آئے گا، نماز فاسد ہو جائے گی، تو ہم نے تو دیکھا ہے لوگ رومال کو ایسے ایک دفعہ نہیں 10 مرتبہ صحیح کر رہے ہوتے ہیں، جیسے جو جبہ پہنا ہوا اس کو صحیح کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیا اس میں بھی نماز ضائع ہو جائے گی؟ دیکھیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، 968 نمبر حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، کہ نماز میں سکون اختیار کرو۔ لہذا دونوں ہاتھوں سے اپنے رومال کو ٹھیک کرنا، دونوں ہاتھوں سے جبہ ٹھیک کرنا، یہ عمل کثیر ہے، اور عمل کثیر کے ساتھ ساتھ یہ نماز میں عدم سکونت بھی ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نماز میں سکون اختیار کرو۔ لہذا اس عمل کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ دونوں ہاتھ اٹھانا یہ عمل کثیر میں آتا ہے، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا اہم مسئلہ بیان کیا ہے۔ اب چاہے وہ کسی بھی مسجد میں امامت کروا رہا ہو، کتنا ہی بڑا امام کیوں نہ ہو، اگر وہ عمل کثیر کر رہا ہے، دونوں ہاتھوں سے رومال ٹھیک کر رہا ہے اور جبہ بار بار ٹھیک کر رہا ہے دونوں ہاتھوں سے، تو پھر ظاہر بات ہے حدیث پاک کی روشنی میں مفتی صاحب نے یہ مسئلہ ارشاد فرمایا ہے، ہمیں بھی آنکھیں کھولنی چاہیے، ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ بھائی اگر امام اس عمل کا مرتکب ہو رہا ہے تو ہمیں پھر احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں اپنی نماز بچانی ہے، نماز پہلے بچانی ہے۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ نماز میں الٹی ترتیب کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا کیسا ہے، کہ بھائی بعد والی صورت پہلے پڑھی ہے، اب جو ہے نا اس سے پچھلی جو صورتیں ہیں وہ دوسری رکعت میں پڑھ رہے ہیں، تو کیا اس میں اجازت ہے کسی طور پر؟ دیکھیں، نماز میں خلاف ترتیب طریقے سے قرآن پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ صحیح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت بیان فرمائی۔ خلاف ترتیب پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ پہلی رکعت میں مثال کے طور پر ایک سورت پڑھی ہے تو دوسری رکعت میں اس سے پیچھے والی سورت پڑھنا، صحیح، یہ خلاف ترتیب ہے۔ صحیح، طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں جو سورت پڑھی ہے یا آیت تلاوت کی ہے تو دوسری رکعت میں آگے والی ترتیب قرآن کے اعتبار سے آگے والی سورت یا آگے والی آیت تلاوت کرنی ہوگی۔
اس سے پیچھے پڑھنا جان بوجھ کر کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے. اچھا لیکن اگر کوئی شخص مثال کے طور پر بھول گیا, پہلی رکعت میں کوئی سورت پڑھی تھی اور دوسری رکعت میں یاد نہیں آ رہا کہ پہلی میں پڑھی کیا تھی, تو اب اگر کہیں سے تلاوت شروع کر دی تو اس صورت میں یہ گناہگار نہیں ہوگا. جان بوجھ کر خلاف ترتیب نماز میں قرآن پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. مصعب وہ دعائے قنوت کچھ لوگوں کو بہت مشکل لگتی ہے, ان کو یاد نہیں ہوتی, وہ کوشش بھی شاید کرتے ہوں گے, تو اگر وتر میں تیسری رکعت میں دعائے قنوت یاد نہ ہو تو ایسی صورت میں کیا پڑھا جائے؟ دیکھیں, پہلے تو دعائے قنوت یاد کرنی چاہیے. جب دنیاوی امتحانات کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں, یا اگر ہمیں کہیں آفر کر دی جائے کہ آپ یہ یاد کریں گے تو آپ کو 10,000 روپے انعام دیے جائیں گے, تو ہم وہ فوراً یاد کرنا شروع کر دیں گے. تو دنیا کے حصول کے لیے ہم کوئی بھی چیز یاد کرنے کے لیے تیار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے لیے ہم دین کی چیزیں یا اذکار سیکھنے کے لیے, یاد کرنے کے لیے راضی کیوں نہیں ہے؟ تو یاد کرنا ممکن ہے. تو پہلا تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دعائے قنوت یاد کریں. جب تک دعائے قنوت یاد نہ ہو, دعائے معصورہ جیسے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, اگر دعائے قنوت کی تکبیر کہنے کے بعد اگر اس کی جگہ یہ پڑھ لی جائے تو یہ بھی کفایت کرے گی. اور اگر کسی کو یہ بھی یاد نہیں ہے تو 3 مرتبہ اللہم اغفر لی کہہ لے تو بھی واجب, دعا کا جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تو دعائے قنوت کا میں نے آپ سے پوچھا تھا, جس کو سورہ فاتحہ اور کوئی 1-2 صورتیں بھی یاد نہ ہوں یا صحیح پڑھنا نہ آتی ہوں, تو اس شخص کے لیے پھر انفرادی طور پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نماز کے لیے قرآن اتنا سیکھنا ضروری ہے کہ جس سے نماز صحیح طور پر ادا ہو سکے. نماز کی ادائیگی کے لیے کم سے کم ایک آیت سیکھنا یہ فرض ہے. مثلا سورہ فاتحہ کی ایک آیت, کم سے کم ایک آیت یہ سیکھنا فرض ہے. اور پھر مکمل سورہ فاتحہ سیکھنا اور اس کے بعد 3 آیات سیکھنا یہ واجب ہے. اس لیے کہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور باقی جتنی بھی نمازیں ہیں ان کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا اور کم سے کم 3 آیات پڑھنا یہ واجب ہوتا ہے. صحیح. تو اتنا قرآن سیکھنا ضروری ہے کہ جس سے ہم صحیح طور پر نماز ادا کر لیں. اگر کوئی اتنا قرآن بھی نہیں سیکھے گا تو گناہگار ہوگا. ظاہر ہے کہ وہ قرآن نہیں سیکھے گا تو نماز کیسے پڑھے گا؟ لہذا ایسے لوگوں کو چاہیے جنہوں نے قرآن نہیں سیکھا, کم سے کم اتنا قرآن سیکھ لیں کہ جس میں سورہ فاتحہ ہو اور کم سے کم وہ 3 آیات پڑھ کے اپنے فرائض و واجبات کو صحیح طور پر ادا کر سکیں. اچھا مفتی, یہ ارشاد فرمائے گا کہ امام کو قاعدہ اخیرہ میں پایا اور جیسے ہی تکبیر کہی جماعت میں شامل ہونے کے لیے تو امام نے سلام پھیر دیا, تو ایسی صورت میں کیا وہ اس کو جماعت مل گئی یا فوت ہو گئی؟ دیکھیں, اس طرح جماعت نہیں ملے گی. اگر امام قاعدہ اخیرہ میں تھا اور تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد امام نے سلام پھیر لیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے ساتھ قاعدے میں شرکت نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, تو اس صورت میں ان کو جماعت نہیں ملے گی. ہاں, اگر ایسا ہوتا کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد مقتدی جو مسبوق ہے اگر وہ امام کے ساتھ قاعدے میں شامل ہو جاتا تو ایک لمحے کے لیے بھی اگر اسے قاعدہ مل جاتا تو اس کی یہ جماعت میں شمولیت مانی جاتی. لیکن اگر تکبیر تحریمہ کہی اور امام نے سلام پھیر لیے تو ایسی صورت میں جماعت میں شمولیت نہیں مانی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب, ایک بڑا اہم معاملہ ہے, ایک بڑا اہم سوال ہے کہ بعض لوگ امام کے پیچھے قرات کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا ان کا عمل درست ہے کہ امام صاحب بھی قرات کر رہے ہیں اور وہ پیچھے ساتھ وہ بھی قرات کر رہے ہیں؟ دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ نماز سری ہو یا جہری ہو. ٹھیک ہے, سری سے مراد جس میں بلند آواز سے قرات نہیں کی جاتی, ظہر کی نماز, عصر کی نماز, اور جہری سے مراد جن میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے, فجر ہے, مغرب ہے, عشاء ہے, جمعہ ہے, عیدین. ان نمازوں میں چاہے نماز سری ہو چاہے نماز جہری ہو, مقتدی کے لیے امام کی پیچھے قرات کرنا جائز نہیں ہے. اور اس کے دلیل حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ, جس کے لیے کوئی امام ہو تو امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے. اچھا. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا قرأ فانصتوا, جب امام قراءت کرے تو تم خاموش رہو. صحیح. تو یہ مطلق ہے حدیث پاک, اس میں کنڈیشن نہیں ہے کہ جہری نماز یا سری نماز. لہذا اس حدیث کو اپنے اطلاق کے ساتھ جاری رکھا جائے گا. حکم دونوں نمازوں کے لیے ہوگا کہ مقتدی امام کے پیچھے ہے, چاہے سری نماز ہو یا جہری نماز ہو, امام بلند آواز سے قرات کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو, یا فرض کی پچھلی 2 رکعتیں ہوں. صحیح. ہر صورت میں امام کے پیچھے مقتدی کے لیے قرات کرنا جائز نہیں ہے. اور اس کی قرآن پاک کی آیت بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم اسے بغور سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. لہذا مقتدی کے لیے امام کے پیچھے قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. مطلب فجر کی سنتیں اگر فوت ہو جائیں تو کیا بعد میں پڑھی جا سکتی ہیں
یہ ارشاد فرما. دیکھیں سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، صحیح. لیکن سنت فجر کے حوالے سے ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی سنت فجر فوت ہو جائیں تو وہ طلوع آفتاب کے 22 منٹ کے بعد اگر ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یہ بھی لازم نہیں ہے، ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. امام محمد رحمۃ اللہ تعالی اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ فجر کی سنتیں اگر فوت ہو جائیں تو اسے طلوع آفتاب کے بعد پڑھ لیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. میرے خیال سے 2 ہی صورتیں ہوتی ہوں گی مفتی صاحب جس کی وجہ سے فجر کی سنتیں فوت ہو جاتی ہوں گی. یا تو یہ صورت ہوگی کہ نماز کا ہی وقت جا رہا ہے جی، تو اس نے کہا کہ بھائی اتنا ہی وقت باقی کہ میں فرض پڑھ سکتا ہوں تو فوت ہو گئی. یا پھر وہ جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے اور مسجد پہنچا تو امام صاحب دوسری رکعت میں اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے سنتیں اپنی پڑھی تو میری جماعت نکل جائے گی، تو اس صورت میں وہ سنتیں پڑھ کے جماعت میں شامل ہوگا یا نہیں وہ جماعت کو ترجیح دے گا شامل ہونے کو؟ دیکھیں اگر کسی کو یہ یقین ہے کہ میں سنتیں پڑھ کر جماعت میں شامل ہو جاؤں گا جی تو ہمارے علماء یہی فرماتے ہیں کہ وہ سنتیں پڑھے اور پھر جماعت میں شامل ہو. بہتر. لیکن اگر کسی کو یقین ہے کہ میں سنتیں پڑھنے جاؤں گا تو فرض کی جماعت فوت ہو جائے گی، جماعت مکمل طور پر فوت ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں فرض کی جماعت میں شامل ہو جائے اور پھر وہ سنتیں طلوع آفتاب کے 22 منٹ کے بعد میں پڑھ لے. بہت خوبصورت، بہت پیارا آپ نے مسئلہ. اس میں ایک اور ہم صورت شامل کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کی خدا نخواستہ نماز فجر ہی قضا ہو گئی اور وہ اس کی قضا طلوع آفتاب کے 22 منٹ بعد ادا کرنا چاہتا ہے تو یہ سنتوں کے ساتھ تو اب یہ فرض کے ساتھ سنتوں کی قضا بھی پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب بہت سارے لوگ مصروف بہت ہوتے ہیں، ان کے بزنس اتنے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ امام صاحب کے پیچھے بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو امام صاحب ابھی رکوع میں گئے نہیں وہ پہلے چلے جاتے ہیں، اٹھ بھی پہلے جاتے ہیں. ان کو ایسا لگتا ہے کہ میں امام صاحب سے جلدی فارغ ہو جاؤں گا، حالانکہ سلام کے ساتھ ہی فارغ ہونا ہے. تو کیا جو امام سے بھی پہلے رکوع اور سجود کر رہے ہوتے ہیں یا اٹھ رہے ہوتے ہیں تو کیا یہ عمل درست ہے؟ دیکھیں پہلے تو امام سے پہلے رکوع سجود کرنا یہ ناجائز ہے. ناجائز ہے. فرائض میں امام کی متابعت یہ اس طرح لازم ہوتی ہے کہ اگر کسی نے فرائض امام سے پہلے ادا کر لیے اور پھر اس نے امام کے ساتھ بھی ادا نہیں کیے اور امام کے ادا کرنے کے بعد بھی وہ ادا نہیں کیے تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. صحیح. مثلا یوں سمجھ لیں کہ کسی نے رکوع امام سے پہلے کر لیا اور امام کے ساتھ وہ رکوع نہیں کیا اور امام کے ادا کرنے کے بعد بھی رکوع نہیں کیا تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی. اللہ. اسی طریقے سے سجدے کی صورت ہے کہ امام سے پہلے سجدہ کر لیا اور امام کے ساتھ نہیں کیا اور پھر امام کے بعد بھی نہیں کیا تو ایسی صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. اللہ اکبر. بلکہ تکبیر تحریمہ کے بارے میں تو میں نے یہ سنا ہے مفتی صاحب کہ جیسے امام صاحب نے کہا اللہ، اب یہ یہاں تک پہنچے اور اس میں اس نے کہا کہ اللہ، اس نے ہاتھ باندھ دیا، یعنی امام صاحب کی تکبیر تحریمہ ابھی پوری نہیں ہوئی تھی اور اس کی نماز اس نے ایسے کر کے ہاتھ باندھ لیا ہے، تو ایسی صورت میں نماز شروع ہو گئی اس کی. دیکھیں یہ بھی آپ نے بالکل اچھی توجہ دلائی. اگر کسی شخص نے امام کے ساتھ لفظ اللہ کہا اور اکبر امام کے ختم کرنے سے پہلے ہی ختم کر لیا تو اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوگی. نماز شروع ہی نہیں ہوگی. نماز اس کی شروع ہی نہیں ہوگی، اس کے دوبارہ تکبیر تحریمہ کہہ کے امام کے ساتھ شامل ہونا ہوگا. اللہ اکبر. یہ احتیاط بھی کرنی ہے. مفتی صاحب میں خاص طور پر یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، جیسے آپ نے مقتدی کی تو احتیاط بتا دی، مگر امام صاحب وہ اللہ اکبر اتنی طویل لفظ اللہ کی صدا لگاتے ہیں کہ اس میں بعض اوقات مقتدی حضرات بیچارے وہ پہلے ہی مکمل کر کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ائمہ بھی تھوڑی احتیاط کریں کہ نہیں ان کی کوئی احتیاط بنتی نہیں ہے؟ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا، ائمہ کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے. لفظ اللہ اتنا زیادہ نہ کھینچیں کہ مقتدی پہلے ہی اپنی اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کہہ کر وہ نماز میں شامل ہو چکا. ویسے تو نماز میں شامل نہیں ہوگا لیکن وہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے اس تکبیر تحریمہ کے لفظ کو ادا کر چکا ہو تو اتنی طوالت کے ساتھ لفظ اللہ یا لفظ اکبر نہیں کہنا چاہیے. اس سے جو پیچھے نمازی ان کو بہت زیادہ تشویش ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ساتھ ہی حضرت یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ سلام میں کیا معاملہ ہوتا ہے. بعضوں کا سلام بھی طویل ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر مقتدی کس وقت سلام کرے، پہلے تو یہ ارشاد فرمائیں کہ امام صاحب ایک پورا سلام مکمل کر لے پھر وہ پہلا سلام کرے گا نماز سے نکلنے کے لیے، اور یا پھر اس نے جیسے شروع کیا امام صاحب نے تو وہ بھی ساتھ شروع کر دے گا. یہ ارشاد فرما دیں. دیکھیں سلام میں حکم یہ ہے کہ جب امام سلام کے لیے لفظ سلام کہے تو مقتدی بھی سلام کہہ کر سلام پھیرنا شروع کر دے. لیکن اس کے لیے بھی یہی حکم ہوتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب امام کہہ چکے تو پھر اس کا سلام پورا ہونا چاہیے. اسی طریقے سے دوسرے سلام کا حکم. بہت خوبصورت. مفتی صاحب ایک اور بڑا اہم مسئلہ، بس میں آخری مسئلہ آپ سے، چونکہ پروگرام کا وقت مکمل ہونے والا ہے، آپ نماز شروع کر رہے ہیں اور سامنے کوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کا چہرہ آپ کی طرف ہے، تو کسی کا چہرہ سامنے ہو اور وہ نماز پڑھنے والا نماز شروع کر دے تو ایسی صورت میں نماز پر کیا حکم ہے؟ شروع کرنے والے کے لیے درست ہے
یا نہیں، یہ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں اگر کوئی شخص پہلے سے کھڑا ہوا ہے اور مصلی نماز پڑھنے والا آیا اور وہ کسی کے چہرے کے سامنے نماز شروع کر دیتا ہے تو اب یہ گناہ گار ہے۔ اچھا، لیکن اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا اور پھر سامنے سے کوئی شخص آیا یا کوئی آگے بیٹھا ہوا تھا، اس نے مصلی کی جانب نماز کی جانب چہرہ کر لیا تو اب وہ گناہ گار ہوگا۔ لہٰذا اس میں دونوں کو احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو آگے والے جو نمازی ہیں وہ نمازی کی طرف چہرہ نہ کریں، اور نمازی کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ ایسی جگہ نماز پڑھے کہ جہاں پر کوئی اپنا رخ کر کے نہ بیٹھا ہو۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ بھی احتیاط کر لیں تھوڑی سی بھائی۔ اب آپ کیمرے سے تصویر نہیں لے پا رہے تو آپ نے آنکھوں سے ویڈیو بنانا شروع کر دی، بھائی اس کو نماز پوری کرنے دیں، اس کے خشوع و خضوع میں کیوں آپ مخل ہو رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس کا خشوع و خضوع متاثر ہو، اس میں نماز میں اس کی توجہ بڑھ جائے، اور وہ اللہ والا ہوگا تو ہو سکتا ہے اس کی نہ بھی بٹے، یہ بھی ہو سکتا ہے نا، وہ سب دونوں چیزیں۔ تو ناظرین کرام، یہاں ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا، اور سوالات ابھی بھی مجھے بہت سارے مفتی صاحب سے کرنے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم مفتی صاحب سے مزید سوالات کریں گے۔ آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، کوئی فقہی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، جلدی سے میسج ٹائپ کیجئے، اسکرین پر نمبرز آ رہے ہیں نا، جی ہاں میسج سینڈ کر دیجئے، انشاءاللہ ہم آپ کا سوال بھی مفتی صاحب سے پوچھیں گے اور آپ کو جواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس بزم کو، اس نشست کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔